میرے والدین وفات پا چکے تھے۔ میں چچی کے سلوک کی وجہ سے گھر سے بھاگ کر فرحین باجی کے ساتھ رہنے لگی۔ کچھ دنوں سے یہ ہونے لگا کہ جب میں اپنے کمرے میں آتی مجھے ایک پیکٹ ملتا۔ جب میں اسے کھول کر دیکھتی تو میرا خون کھول اٹھتا۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ ہے کون؟ ایک روز سب گھر والے شادی پہ گئے تھے، میں گھر میں اکیلی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میں خوفزدہ ہو کر بھاگ کر کمرے میں آ گئی۔ وہ کہنے لگا، آج تو میں تم سے سب بدلے لوں گا۔ میں بے حد خوفزدہ تھی۔ میں نے اسے دھکا دیا اور پھر اگلے ہی لمحے یہ دیکھ کر یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی میں اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ والد نے اپنے چھوٹے بھائی کو باپ کا پیار دیا، مگر وہ ان سے مخلص نہیں تھے۔ وہ محبت اور احترام کی آڑ میں میرے والد صاحب کو ہمیشہ دھوکے میں رکھتے تھے۔ میرے والد صاحب کا اچھا کاروبار تھا کیونکہ انہیں اس کاروبار میں سالوں کا تجربہ تھا۔ جن دنوں میرے والد صاحب نے شہر میں اپنی شاندار کوٹھی تعمیر کرائی، چچا نے ان سے کاروبار کرنے کی فرمائش کر دی۔ یوں میرے والد صاحب نے ان کے حصے کی جائیداد ان کو دے دی اور اپنے حصے کی زمین پر زمینداری بھی کرواتے رہے۔ یوں ان کو زمینوں سے بھی کافی فائدہ ہو رہا تھا۔ میرے والد صاحب نے چچا کو سمجھایا بھی کہ نصیر میاں، تم نے ساری زندگی زمینداری ہی کی ہے، کبھی کاروبار نہیں کیا، اس لیے تمہیں تجربہ بھی نہیں ہے، لہٰذا سوچ سمجھ کر اس طرف قدم بڑھانا۔ آدھی اراضی فروخت کر لو اور اس سے کاروبار شروع کرو۔ ساری کو داؤ پر فی الحال مت لگانا، ورنہ کل کلا برے دن دیکھنے پڑ سکتے ہیں۔ چچا نے یقین دلایا کہ ایسا ہی کریں گے، لیکن بعد میں انہوں نے لالچ میں آ کر ایک دوست کے اکسانے پر تمام اراضی فروخت کر دی اور اسی دوست کے ساتھ شراکت داری پر بزنس شروع کیا۔ مگر یہ سچ ہے کہ کاروبار ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ میرے والد صاحب کا اندیشہ درست نکلا۔ 2 سال کے اندر اندر ہی چچا کی ساری جمع پونجی ڈوب گئی اور وہ گھاٹے کے اس سودے میں دیوالیہ ہو رہے۔ ان کے شاطر بزنس پارٹنر نے ان کو کنگال کر دیا۔ مالی طور پر بدحال نصیر چچا کو ایک بار پھر میرے والد صاحب نے گلے سے لگا لیا، اگرچہ وہ ان کے سوتیلے بھائی تھے کہ وہ میرے دادا کی دوسری بیوی میں سے تھے، مگر تھے تو بھائی ہی، اور میرے والد بھی انہیں بہت چاہتے تھے۔ اب چچا کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ میرے والد صاحب نے اپنے دوستوں سے کہہ سن کر نہ صرف چچا کو ملازمت دلوا دی بلکہ کچھ مالی مدد بھی کرنے لگے۔ کہتے ہیں اچھی نیت والوں کو جولی بھر مرادیں ملتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ والد صاحب کی نیت اچھی تھی، سو ان کے کاروبار نے مزید دن دوگنی رات چگنی ترقی کی۔ انہوں نے زرعی اراضی کو بھی پہلے سے زیادہ توجہ دی تو زمین سونا اگلنے لگی۔ جو کام کیا کامیابی ان کا مقدر بنتی گئی۔ میرے والد کی دولت اور حیثیت کو دیکھ کر ہمارے چچا اور چچی حسد کا شکار تھے۔ وہ اپنے محسن اور خیرخواہ بھائی کے خلاف سرگرم ہوئے تو والد صاحب کو رنج پہنچا۔ انہیں سمجھانے کو بلایا تو چچا نے مزید جائیداد کا مطالبہ کر دیا کہ آپ نے مجھے میرا پورا حق نہ دیا، جبکہ وہ قانون کی روح سے اپنا حصہ یعنی حق شرعی لے چکے تھے۔ یوں ایک روز بھائیوں میں کچھ تلہ کلامی ہو گئی، مگر بعد میں پھر صلح ہو گئی۔ دراصل چچا کے حالات دگرگوں جبکہ ہمارے بہت پرسکون تھے۔ چچا اب ذاتی مکان فروخت کرنے کے بعد کرائے کے گھر میں رہ رہے تھے۔ ان دنوں میں خود کو خاندان کی سب سے خوش نصیب لڑکی سمجھتی تھی۔ گھر اور کالج میں ہر دل عزیز تھی کہ والدین کی اکلوتی اور کلاس میں فرسٹ پوزیشن لانے والی لڑکی تھی۔ میرا ایک بھائی اور ایک بہن بھی تھی، مگر خدا کی قدرت کے میری امی کے ہاں بچے ہو کر فوت ہو جاتے تھے۔ یوں میرا وہ بھائی اور بہن بھی پیدا ہونے کے دوسرے تیسرے دن ہی وفات پا چکے تھے۔ اللہ کے کرم سے میں صحیح سلامت تھی اور اب میں ہی اپنے والدین کی کل کائنات تھی۔ ایسی تک میں والدین کے سائے تلے سکون، بے فکری اور خوشیوں کے جھولے میں جھولتی رہی۔ لیکن جب پانسا پلٹا تو پھولوں کی سیج ویران دشت میں تبدیل ہوگی۔ میری ایسی پارٹ 2 کے پیپرز ہو رہے تھے۔ میرے والدین کو ابو کے ایک دوست کے بیٹے کی شادی میں جانا پڑ گیا، لیکن میں پیپرز کی وجہ سے ان کے ساتھ نہ جا سکی۔ وہ قریبی شہر میں صبح 9 بجے گئے تھے، جو 1.25 گھنٹے کے فاصلے پر واقع تھا۔ انہوں نے اگلے روز
شام تک واپس لوٹ آنا تھا۔ اگلے روز میرا بھی آخری ہی پیپر تھا۔ میں پیپر دے کر گھر آ گئی۔ شام ہو رہی تھی اور میرے کان گیٹ کی طرف لگے تھے۔ والدین کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ چونک گئی، کیونکہ یہ ہماری گاڑی نہ تھی بلکہ کسی بھاری گاڑی کے پہیوں کی آواز تھی۔ تبھی بیل ہوئی۔ ہماری پرانی ملازمہ، جن کا نام صاحب خاتون تھا، انہوں نے گیٹ کھولا۔ سامنے ایک دوسری گاڑی کھڑی تھی اور لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، مگر یہ دیکھ کر میری دنیا لٹ گئی کہ وہ میرے والدین کے جسد خاکی کو لائے تھے۔ ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ملتان سے مظفر آباد جاتے ہوئے راستے میں ہو گیا تھا۔ اس غیر متوقع حادثے کی وجہ سے میرے ہوش و حواس آتے رہے۔ جب ہوش آیا تو ہمارے گھر میں لوگ ہی لوگ جمع تھے۔ مجھے تو یقین نہ آتا تھا کہ مجھ پر اتنی بڑی قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ میری خالہ اور کچھ رشتہ دار خواتین نے مجھے سنبھالا۔ مجھے والدین کے بغیر زندگی کسی جہنم سے کم نہ لگ رہی تھی، مگر وہ تو منو مٹی تلے دفنائے جا چکے تھے، اور گھر میں کچھ رشتہ دار جمع تھے جن میں میرے چچا نصیر اور ان کے بیوی بچے بھی شامل تھے۔ وہ لوگ میرا بے حد خیال رکھ رہے تھے۔ کچھ دنوں بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن چچا اور چچی نہ گئے۔ میں اب والدین کے بغیر اکیلی نہ رہ سکتی تھی۔ تبھی چچا اور چچی اپنے بچوں سمیت میری ہمراہ رہنے لگے۔ انہوں نے رشتہ داروں سے بھی یہی کہا کہ ہماری بچی اکیلی رہ گئی ہے، اس کے پاس اب ہمیں ہی تو رہنا ہے۔ میں بھی ان کی ہر وقت کی محبت اور شفقت سے یہی سمجھی کہ میرے یہ اپنے کتنے عظیم ہیں کہ میری خاطر اپنا گھر چھوڑ کر یہاں بسے ہیں۔ وہ مجھ سے بہت شفقت سے پیش آ رہے تھے اور ہر طرح سے میرا خیال رکھ رہے تھے۔ چچا میری دل جوئی کرتے نہ تھکتے اور چچی صدقے واری ہو رہی تھی۔ ان کی بیٹی مدیحہ نے بھی مجھے آسرا دیا۔ شروع میں تو اس فیملی نے ایسا پیار دیا کہ میں شکر کرنے لگی کہ اپنے موجود ہیں، ورنہ مجھے اکیلی کو ماں باپ کی وفات کا غم پھاڑ کھاتا۔ رفتہ رفتہ گھر کی فضا بدلنے لگی۔ 6 ماہ بعد ان کی توجہ میں کمی آنے لگی۔ اب چچی کہتی، چھٹی کے دن تو میرے ساتھ کچن میں آ جایا کرو، تم بھی تو اس گھر کا فرد ہو۔ روز پکی پکائی مل جاتی ہے تو سمجھتی ہو کہ تم نے کبھی کام کو ہاتھ نہیں لگانا۔ میں اس قسم کی باتوں کی عادی نہ تھی۔ وہ روز کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دیتی کہ میرا دل زخمی ہو جاتا۔ حالانکہ کام کے لیے کل وقتی ملازمہ موجود تھی۔ چچی صرف کھانا بناتی تھی، روٹیاں وغیرہ ہماری پرانی ملازمہ صاحب بی بی ہی بناتی، جنہوں نے میری پرورش کی تھی۔ یہ بزرگ عورت میرے بچپن سے ہمارے گھر میں تھی اور مجھ سے محبت کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ گھر میں سبھی کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا۔ اس بات کو صاحب بی بی بھی سمجھتی تھی، وہی میرا دکھ جانتی تھی، لیکن چچی کے ڈر سے برملا میری طرف داری میں کوئی بات نہ کہہ سکتی تھی۔ کبھی تنہائی میں موقع ملتا تو چپکے سے سمجھاتی، بیٹی صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچو یہ نہ ہوتے تو تم دنیا میں اکیلی کیسے رہتی۔ جلد ہی چچا نے کرائے کا مکان واپس کر دیا اور اپنا تمام سامان ہماری کوٹھی میں لا کر جما دیا۔ وہ اپنے بچوں سمیت مستقل میرے ساتھ رہنے لگے۔ میں نے کبھی گھر کا کام نہ کیا تھا۔ اب چچی مجھے بڑے پیار بھرے انداز میں کام کرنے کو کہتی۔ اگر صحیح کام نہ ہو پاتا تو میٹھے لہجے میں باتیں بھی سنا دیتی۔ چچا کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے، ریحان اور نعمان۔ دونوں ہی منہ پھٹ اور بدتمیز قسم کے تھے۔ چچا پہلے برے حالات میں گزارا کر رہے تھے، چھوٹے سے کرائے کے مکان میں رہا کرتے تھے، لیکن ابو وقتاً فوقتاً مالی مدد کرتے رہتے تھے۔ چچا نے ابو مرحوم کا کاروبار سنبھال لیا تو اب ٹھاٹ باٹ ہی بڑھ گئی۔ اب وہ اور ان کی بیوی میرے والدین کے بیڈ روم میں سوتے اور ان کے دونوں بیٹے اور بیٹی باقی بیڈ رومز میں سکون پذیر تھے۔ میرا کمرہ میرے ہی پاس تھا۔ میرا FSC کا رزلٹ آیا تو میں نے ایک خواہش ظاہر کی کہ لا کالج میں داخلہ لینا چاہتی ہوں۔ میرے نمبر کافی اچھے تھے، یوں کسی بھی کالج میں داخلہ مل سکتا تھا۔ لیکن چچا اور چچی دونوں کہنے لگے، بیٹی اب تم ہماری ذمہ داری ہو۔ ماں باپ کی بات اور ہوتی ہے کہ ان کی کڑوی باتیں بھی بچوں کو بری نہیں لگتی، لیکن ہم تمہیں اچھا بھی کہیں گے تو تمہیں یہی لگے گا کہ ہم تمہارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، جبکہ ہم تمہارا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ ہم نے تمہاری ذمہ داری لی ہے اور یہی مناسب ہے
کہ تم اب گھر پر رہ کر پرائیویٹ پڑھائی کرو۔ میں تمہاری شادی نعمان سے کر کے تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں تاکہ تم ہمیشہ ہمارے ہی ساتھ رہو، ہماری بیٹی بن کر۔ ہمارے معاشرے میں گھر سے باہر کی زندگی عورت کے لیے محض بے سکونی کا باعث بنتی ہے۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، یہ گھر، ہم لوگ تمہارے اپنے ہیں۔ بیٹا ضد نہیں کرتے، میں تمہاری خواہش کے پیچھے تمہیں ایسی دنیا میں نہیں دھکیل سکتا۔ نعمان سے شادی کا نام سن کر مجھے سانپ سونگھ گیا۔ وہ مجھے سخت ناپسند تھا، بدتمیز اور منہ پھٹ، ہر ایک پر حکم چلانا اس کا مشغلہ تھا۔ حیرت تب ہوئی جب نعمان نے سب سے زیادہ میری پڑھائی کی مخالفت کی۔ میں کافی دل گرفتہ رہنے لگی، کوئی اور اپنا تو تھا نہیں، اور خالہ میری پشاور میں رہتی تھی۔ میری امی نے میرے والد سے محبت کی شادی کی تھی، اس لیے ان کے گھر والے ان سے قطع تعلق کر چکے تھے۔ خالہ کبھی کبھار سالوں بعد امی سے ملنے آ جاتی تھی، مگر وہ بھی پشاور تھی۔ سوچتی تھی کہ اب کیا کروں، کیسے ان عذابوں سے جان چھڑاؤں۔ جب موقع ملتا چچی کہیں گئی ہوتی تب صاحب بی بی کہتی کہ بیٹی، ان کی نظریں تمہاری اس سجی سجائی کوٹھی پر ہیں، اور صاحب کی کاروں پر بھی یہی لوگ چڑھے پھرتے ہیں۔ ایک گاڑی باپ کے پاس تو ایک دونوں لڑکوں کے تصرف میں ہے۔ بھلا اتنا کچھ انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ لوگ اب یہ مال و متاع کسی اور کے حوالے کرنے والے نہیں ہیں، تمہیں ان سے سمجھوتا کر کے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ چچی کہتی، بیٹا تم گھر کے کاموں میں بھی دلچسپی لیا کرو، کیونکہ یہ گھر تمہارا ہے۔ دیکھو مدیحہ بھی تو میری مدد کرتی ہے نا، مدیحہ بھی بس یہاں مہمان ہے، وہ بیاہ کر اگلے گھر چلی جائے گی، مگر تم تو ہمیشہ یہاں رہو گی۔ میں کہتی، مگر مجھے ابھی پڑھنا ہے، میں وکیل بننا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ میرے والد کا خواب تھا۔ وہ آگے سے کہتی، مگر اب حالات بدل گئے ہیں، تمہیں اب اس گھر کو بسانا ہے۔ ہمارا بیٹا برا نہیں ہے، تم اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارو گی، اور یہ گھر بھی کسی اور کی ملکیت میں نہیں جائے گا۔ میں ان کی باتیں سن کر افسردہ ہو جاتی تھی کہ لوگ مجھے پڑھنے سے روک رہے تھے، نہ جانے کیسے منصوبے بنا لیے تھے انہوں نے میری زندگی کے بارے میں۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ مجھے نعمان سے بالکل شادی نہیں کرنی۔ اس پر چچی میرے سخت خلاف ہو گئی۔ اس گھر میں میرے آنسو پونچھنے والا بھی کوئی نہ تھا، چاہے گھنٹوں نیر بہاتی، مگر چچی لوگوں کی ایک ہی رٹ تھی۔ ایک صاحب بی بی کے سوا مجھے یہاں اپنا کوئی نہ معلوم ہوتا تھا۔ ایک وہی میرے دکھ کو سمجھتی تھیں اور مجھے تسلی دیا کرتی تھیں، سمجھاتی تھیں کہ بیٹی تمہیں سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ صاحب خاتون میرے لیے پہلے بھی گھر کا ایک فرد جیسی ہی تھی۔ چچی نے بھی ان کو رہنے دیا تھا، کیونکہ وہ بہت سمجھدار اور معاملہ فہم تھی۔ کاموں میں چچی کا ہاتھ بٹاتی اور ہر مسئلے پر ان سے یوں مشورہ لیتی جیسے کوئی گھر کے کسی بزرگ سے لیتا ہے۔ تاہم انہوں نے میرے ساتھ تھوڑی سی دوری اختیار کر لی تھی تاکہ چچی معترض نہ ہوں، مگر دل سے میرے نزدیک تھیں۔ سچ کہوں تو والدین کے بعد جو ہستی اب مجھ کو صحیح معنوں میں اپنی مخلص لگتی تھی وہ صاحب خاتون ہی تھی، جن کو میں اماں جی کہہ کر بلاتی تھی۔ جب سے نعمان کے ساتھ شادی کا سنا تھا میرا سکون جاتا رہا تھا۔ دل نے تہیہ کر لیا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں اس شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ دن رات اسی فکر میں گزرنے لگے کہ کیا کروں۔ کوئی راہ سمجھ میں نہ آتی تو چاہے نماز بچھا کر دعا کرنے لگتی، اے اللہ مجھے نعمان کی بیوی بننے سے بچا لے۔ نادان تھی کہ دعا نہ کرتی کہ اے رب العزت میرے حق میں جو اچھا ہو وہی ہو، اور آئندہ کی زندگی محفوظ، پرسکون اور عزت بری گزرے۔ اعتراف ہے کہ مجھے چچا لوگوں کے ساتھ چھوٹی موٹی باتوں کے سوا کوئی بڑی تکلیف نہیں تھی۔ کھانے پینے، پہننے اوڑھنے میں کوئی کمی نہیں تھی، سوائے اس کے کہ نعمان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دوسرا چچی چاہتی تھی کہ میں گھرداری سیکھوں، گھر کے کاموں میں شمولیت کروں۔ میں تو اس روک ٹوک کی عادی ہی نہیں تھی۔ پریشان ہو جاتی تو ماں جی صاحب خاتون مجھے سمجھا بجھا کر پرسکون کر دیتی۔ اب نعمان بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا تھا، مگر اس کی نظریں مجھے چبھتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ میں کوشش کرتی کہ میرا اسے سامنا ہی نہ ہو۔ میں نے سب کے ساتھ اپنا رویہ بے حد سخت کر لیا تھا۔ صاحب خاتون تو اپنی سی کوشش کرتی تھیں کہ قدرت میری زندگی میں جو تبدیلیاں لائی ہے اس کی حقیقت کو عقلی طور پر تسلیم کر لوں،
مگر میں نئی تبدیلیوں سے سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی ذہنی تکلیف کی چبھن سے ناآسودہ دن بیت رہے تھے۔ ایک دن چچا نے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، بیٹا، میں اب تمہارے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں، غیروں میں رشتہ کرنے سے ڈرتا ہوں۔ جانے کیسے نکلیں؟ نعمان اپنے گھر کا لڑکا ہے، شادی کے بعد تم اسی گھر میں رہو گی اور اسی گھر کی مالک ہوگی۔ میں شادی کی تاریخ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ نعمان بھی ایک کھونٹے سے بندھے اور ہوش پکڑے۔ مجھے ان کی باتیں سن کر غصہ آ گیا اور کہنے لگی، آپ نے مجھے پڑھائی سے روک دیا، جبکہ امی ابو کی خواہش تھی کہ مجھے وکیل بنائیں گے۔ آپ کیسے اپنے ہیں جو مجھ پر اس قدر ظلم کر رہے ہیں؟ میں ہرگز آپ کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی، بلکہ اب کسی سے بھی نہیں کروں گی۔ میں رونے لگی تو وہ خاموش ہو گئے۔ 2-4 دن گزرے کہ چچی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مجھے سمجھانے لگی کہ بیٹی، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ دیکھو، نعمان بہت اچھا ہے، بس لاڈ پیار کی وجہ سے کچھ عادتیں بگڑ گئی ہیں، لیکن فطرت بری نہیں ہے اور وہ تمہیں بہت چاہتا ہے۔ تمہاری خاطر دیکھنا وہ اپنی عادتیں بھی بدل لے گا۔ جب شادی کر دیں گے تو پھر تمہارے چچا کے کاروبار میں بھی اس کو شامل کر لیں گے۔ دیکھنا وہ ذمہ داریوں کو محسوس کرنے لگے گا۔ جب انہوں نے میرا بہت دماغ کھایا تو میں نے کہہ دیا، چچی آپ لوگ خدا کے لیے مجھے تنگ نہیں کریں۔ ایک تو میرے والدین نہیں رہے، اوپر سے میں عجیب مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ اب کسی نے مجھے کچھ کہا تو میں کہیں چلی جاؤں گی۔ کر لیجئے گا آپ لوگ اپنے شوق پورے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کہاں؟ میں نے کہا، جہاں میرا دل چاہے گا۔ وہ کہنے لگی، تم نے ابھی زمانہ دیکھا نہیں ہے، اسی لیے ایسا کہہ رہی ہو۔ گھر سے نکلی لڑکی کو کوئی اپنے گھر نہیں رکھتا۔ بیٹی، زمانہ بہت خراب ہے، تم نے باہر کی دنیا دیکھی ہو تو پتہ ہو۔ میں نے کہا، تو پھر دیکھنے دے مجھے باہر کی دنیا۔ میں غصے سے بھڑک گئی اور روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد صاحب بی بی آ کر میرے پاس بیٹھ گئی اور سمجھانے لگیں کہ بیٹی ضد مت کرو، تمہارے چچا اور چچی نے درست فیصلہ کیا ہے۔ اب میں بھی ان کے اس فیصلے کو صحیح سمجھتی ہوں۔ کسی غیر کے ساتھ تمہاری شادی کر دیں گے تو وہ یہ کوٹھی، تمہارے والد کا کاروبار سب ہتھیا لیں گے، اور اگر مخلص نہ نکلے تو تمہیں بیچ منجدار میں چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ پہلے تمہارے والدین تھے، تمہارے ساتھ کچھ برا بھی ہوتا تو تم ان کے ساتھ رہ لیتی، لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں تم کہاں جاؤ گی؟ تمہارے چچا لوگ بھی بالکل تمہیں اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ سب سے بہتر یہی ہے کہ نعمان جیسا بھی ہے اپنے گھر کا لڑکا ہے، کم از کم تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا کہ سر پر تمہارے چچا موجود ہیں، وہ تمہارے ساتھ کبھی غلط نہیں ہونے دیں گے۔ اتنا تم مجھ پر بھروسہ رکھو، تم انہیں ہرگز ناراض نہ کرو۔ مجھے صاحب بی بی کی باتیں سن کر صدمہ ہوا۔ بھرائی ہوئی آواز میں کہا، آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ مل گئی؟ انہی کی زبان بولنے لگی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، جس روز چچا نے زبردستی میری نعمان سے شادی کا انتظام کیا، میں گھر سے چلی جاؤں گی۔ اماں جی بھی خاموش ہو کر رہ گئی۔ چند دنوں بعد ہی میری مرضی کے بغیر ہی چچا نے میری اور نعمان کے نکاح کا انتظام کر لیا۔ نعمان اس نکاح سے خوش دکھائی دیتا تھا۔ جب اماں جی نے مجھے بتایا کہ پرسوں تمہارا نعمان سے نکاح ہے اور شادی بھی جلد ہو جائے گی، تو میں حیرانگی سے آنسو بہانے لگی۔ اماں جی کی باتیں سن کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں میرا کوئی نہیں ہے۔ اب ان کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گی اور چپکے سے گھر سے نکل کر کہیں چلی جاؤں گی۔ پہلے سوچا کہ خالہ کے پاس چلی جاؤں جو پشاور میں رہتی ہیں، مگر پشاور بہت دور تھا اور میرا وہاں اکیلے جانا آسان نہ تھا۔ دوسرا، خالہ کے سسرال والے بھی کافی سخت لوگ تھے، پتہ نہیں مجھے قبول بھی کرتے کہ نہیں، کیونکہ وہ تو ان کو ہی بڑی مشکل سے ملنے دیتے تھے کہ جب تمہارے ماں باپ تمہاری بہن سے نہیں ملتے تو تم کیوں ملتی ہو؟ پھر سوچا امی کی سہیلی کے گھر چلی جاؤں گی، ان کو سب احوال بتا کر مدد مانگوں گی۔ میں ان سے اچھی طرح مانوس تھی اور وہ بھی مجھ سے پیار کرتی تھیں۔ امی کی وفات کے بعد انہوں نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ ان دنوں موبائل فون زیادہ عام نہیں تھے، ان کا نمبر میرے پاس نہ تھا، مگر گھر معلوم تھا کیونکہ کئی بار امی کے ساتھ میں ان کے گھر گئی تھی۔ اگلے روز نکاح تھا اور سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں نے ایک بیگ میں چند جوڑے کپڑے رکھے
اور پچھلے دروازے کی طرف گئی اور پھر باہر نکل گئی۔ شکر کہ مجھے کسی نے نہ دیکھا تھا۔ رکشہ لیا اور آنٹی تفسیر کے گھر کی جانب چل دی۔ خیر وہاں پہنچی تو دیکھا کہ گھر کو تالا لگا تھا۔ نہیں معلوم کہ کہاں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر سوچا، ایک کالج کی سہیلی کے گھر جانے کا سوچ لیا۔ اس کے گھر گئی اور دروازہ اسی نے کھولا، مجھے اندر آنے کو کہا اور پھر میرے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر بولی، نرمین خیر تو ہے؟ ایسے اچانک اور بیگ لے کر کہاں جا رہی ہو؟ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ پوچھنے لگی، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور تمام احوال بتایا۔ وہ کہنے لگی، گھر چھوڑ کر تم نے غلط کیا ہے، تم بیٹھو اور آرام کرو۔ اس نے مجھے چائے وغیرہ دی اور کھانا کھلایا۔ پھر وہ کہنے لگی، دیکھو نرمین ابھی بھی وقت ہے، میں اپنی امی کے ساتھ تمہیں تمہارے گھر پہنچا آتی ہوں۔ تمہارے چچا خفا تو ہوں گے لیکن حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ مجھے اپنے ڈیڈی کا ڈر ہے، وہ تمہیں یہاں رکھنے پر نہیں مانیں گے۔ وہ اس طرح تمہارا نکلنا مشکوک خیال کریں گے اور مجھے ان سے ڈانٹ پڑے گی۔ میں گھبرا گئی اور بجھے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں، لیکن چچا لوگوں کے پاس نہیں جاؤں گی۔ میں کسی نامعلوم گھر میں گھس جاؤں گی، آخر کوئی تو پناہ دے دے گا۔ ان دنوں مجھے اتنی عقل ہی کہاں تھی۔ وہ کہنے لگی، ارے ہرگز نہیں، کیا پتہ کوئی کیسا ہو، رکو تم، میں امی سے بات کرتی ہوں، تمہارے مسئلے کا کوئی اچھا حل نکل آئے گا۔ فی الحال میرے ڈیڈی کاروبار کے سلسلے میں لاہور گئے ہوئے ہیں، ابھی معلوم نہیں کہ کب آئیں۔ اس نے اپنی والدہ کو تمام احوال بتایا تو وہ کہنے لگی، بیٹا تم پریشان مت ہو، فی الحال اگر تم گھر جانے پر راضی نہیں ہو تو کچھ دن گزرنے دو، تم یہاں سکون سے رہو، جب تمہارے انکل آ جائیں گے تو وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سوچا یہ وقت تو گزار لوں، ہو سکتا ہے اس دوران تفسیر آنٹی گھر آ جائے۔ میں نے ان کی ایک ہمسائی عورت سے ان کا نمبر لے لیا تھا۔ میں روز ان کو فون کرتی تھی مگر فون بند جاتا۔ میری سہیلی صبا کے پڑوس میں ایک لڑکی رہتی تھی جو اکثر صبا کے پاس آتی اور ان کی کافی دوستی تھی۔ وہ لڑکی کسی ہسپتال میں نرسنگ کی جاب کرتی تھی۔ وہ اکثر چھٹی کے روز اس سے ملنے آ جاتی، کیوں مجھ سے بھی ملاقات ہو جاتی اور میں بھی ان کی گفتگو میں شامل ہو جاتی۔ مجھے اب صبا کے گھر رہتے بھی عجیب محسوس ہو رہا تھا کہ میں ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ ایک روز میں نے اس لڑکی سے کہا کہ مجھے بھی کہیں نوکری دلوا دو۔ وہ کہنے لگی، میں تو نرس ہوں اور تم نے نرسنگ نہیں کی، اس لیے تمہیں یہ جاب نہیں مل سکتی، اور باقی اس کے علاوہ تم جانتی ہو کہ ہسپتال میں آیا وغیرہ کی جو بھی ہوتی ہے وہ تم جیسی خوبصورت لڑکی بھلا کیسے کر سکتی ہے، اس لیے میرے ساتھ تو تمہیں نوکری نہیں مل سکتی۔ پھر وہ کچھ سوچنے کے بعد کہنے لگی، میری بڑی بہن ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہے، میں اس سے بات کروں گی، لیکن پرائیویٹ اسکولز کی تنخواہ کم ہوتی ہے۔ اگلے روز وہ دوبارہ آئی اور کہنے لگی، میں نے اپنی بہن سے بات کی ہے، اس کے اسکول میں ایک ٹیچر کی سیٹ خالی ہے، وہ وہاں تمہیں لگوا سکتی ہیں، لیکن تنخواہ بہت کم ہے۔ کچھ نہیں ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر تھا، اس لیے میں نے کہا، کوئی بات نہیں، میں یہ جاب کر لوں گی۔ میں نے صبا کی امی سے بھی بات کی کہ آنٹی آپ فکر نہیں کریں، میں ہیڈ مسٹریس سے رہائش کا کہوں گی، اگر کوئی بندوبست بن گیا تو یہاں سے چلی جاؤں گی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ اب یہی چاہتی تھی کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ مجھے ان کے رویوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا، وہ لوگ اب میرے پیچھے میری باتیں کرنے لگے تھے کہ اب کیسے نکالیں اسے۔ مجھے تب اتنا معلوم ہی نہیں تھا کہ بھلا پرائیویٹ اسکول والے کیسے رہائش دے سکتے ہیں، میں کبھی ان جنجلوں میں پڑی ہوتی تو معلوم ہوتا۔ خیر صبا کی والدہ بھی تو یہی چاہ رہی تھی، لہٰذا وہ خوش ہو گئی۔ سدرا کی بہن نے مجھے نوکری دلوا دی۔ ہیڈ مسٹریس سے رہائش کی بات کی تو وہ ہنسنے لگی کہ ہم تو اسکول ٹائمنگ ختم ہونے کے بعد یہاں تالا لگا کر چلے جاتے ہیں، یہاں رہائش کسی کو نہیں ملتی، آپ کوئی اور نوکری دیکھ لیں۔ میری پریشانی کو دیکھتے ہوئے سدرا کی بہن یعنی باجی فرحین کو مجھ پر ترس آ گیا اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی حامی بھر لی کہ جو شادی شدہ تھیں اور ان کے شوہر بیمار تھے۔ میں کچھ مطمئن ہوگی اور اب ان کے ساتھ ان کے گھر رہنے لگی۔ یہاں مجھے تحفظ مل گیا تھا، ان کے 4 بچے تھے، ساس بوڑھی تھی۔ باجی فرحین نے مجھے یہ کہہ کر رکھا
کہ میں اسکول ان کے ساتھ آؤں جاؤں گی اور گھر آ کر ان کے ہمراہ گھر کے کاموں میں مدد کیا کروں گی۔ ان کے خاوند بستر پر پڑے تھے اور گھر کا خرچہ پورا نہ ہوتا تھا، اور یہ سفید پوش لوگ تھے۔ ان کے شوہر بھی کافی اچھے تھے۔ اب ہم ساتھ اسکول جاتے اور ہمراہ گھر آتے۔ وہ کھانا بناتی، میں ان کے بچے سنبھالتی۔ میرے لیے یہ کافی مشکل کام تھا، مگر اب کرنا تھا کیونکہ گھر سے نکلنے کی غلطی تو کر بیٹھی تھی۔ کچھ ہفتوں بعد یہ پرائیویٹ اسکول بند ہو گیا اور مالک بیرون ملک چلا گیا۔ باجی فرحین کو تو کچھ تگودو کے بعد ایک کمپنی میں ملازمت مل گئی کہ وہ پہلے بھی کسی کمپنی میں ملازمت کر چکی تھیں اور ان کا تجربہ بھی تھا، لیکن مجھے نہ ملی۔ اب تو میں واقعی ان پر بوجھ تھی، لہٰذا سارا دن ان کے بچے سنبھالتی اور گھر بھی دیکھتی۔ اب میں دوبارہ ملازمت کی تلاش میں بھٹکنے لگی۔ کبھی کسی کمپنی میں کم تعلیم اور تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے ملازمت نہ ملتی۔ اس مختصر عرصے کے دوران ملازمت ڈھونڈتے کچھ ایسے تجربات ہوئے کہ مجھے زمانے کی اونچ نیچ سمجھ میں آنے لگی۔ اب پتہ چلا کہ ملازمت ملنا اتنا آسان نہیں۔ 2 وقت کی روٹی فرحین باجی کے گھر سے ان کے بچے سنبھالنے پر ملتی تھی، مگر پھر ان کے ساتھ مجھ سے یوں سلوک کرنے لگی جیسے میں ان کی ملازمہ ہوں۔ بات بات پر چڑ کرتی کہ تمہیں اس کام کا پتہ ہی نہیں چلتا، دیکھو بچے چھت پر پہنچ گئے ہیں۔ اف، اب مجھے سمجھ آئی کہ اپنا گھر کیا ہوتا ہے۔ عرش سے فرش پر آ گری تھی۔ رفتہ رفتہ باجی کے شوہر کا بھی رویہ بدلنے لگا۔ وہ بھی جیسے میرا رہنا بوجھ سمجھتے تھے، لیکن اپنے بچوں کی خاطر مجھے برداشت کر رہے تھے۔ اب وہ کچھ چلنے کے قابل بھی ہو چکے تھے، اس لیے ایک درزی کی دکان پر بیٹھنے لگے تھے۔ انہی دنوں ان کا چھوٹا بھائی گاؤں سے ان کے پاس رہنے آ گیا۔ وہ یوں تو شریف لگتا تھا، لیکن جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ مجھے میلی نظر سے دیکھنے لگا ہے۔ اب میں کچھ ڈری سی رہنے لگی۔ کسی کو کیا بتاتی کہ میں ہی تو ان کے گھر رہ رہی تھی۔ اب وہ جب مجھے تنہا دیکھتا کچن میں آ کر چھیڑخانی کرنے لگتا۔ کسی کو بتانے کی بھی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ ایک روز میں اپنے کمرے میں آئی تو مجھے بیڈ کے تکیے کے نیچے ایک لفافہ ملا۔ جب اسے کھول کر دیکھا تو اس میں کاغذ پر ایک تحریر تھی جس میں لکھا تھا کہ میں تو تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، لیکن تم تو ہر وقت ایسے جلی کٹی سی رہتی ہو۔ مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ یہ دیکھتے ہی مجھے بے حد غصہ آیا اور میں نے اس کاغذ کو اسی وقت پھاڑ کر پھینک دیا۔ کچھ روز بعد پھر دیکھا کہ میرے کمرے میں پلنگ کے کونے کی طرف نیچے ایک پیکٹ پڑا تھا۔ میں نے جب اسے کھولا تو غصے سے آگ بگولا ہو گئی، کیونکہ اس پیکٹ میں ایک بہت ہی مختصر سا ڈریس تھا۔ میں سمجھ تو چکی تھی کہ یہ ریحان کی حرکت ہے۔ رفتہ رفتہ یہ ہونے لگا کہ رات بھر مجھے نیند نہ آتی کہ کہیں یہ بدذات میرے کمرے میں نہ گھس آئے۔ کمرہ کیا تھا، یہ ایک چھوٹا سا اسٹور نما کمرہ تھا جس میں ایک پلنگ موجود تھا۔ اب احساس ہونے لگا کہ میں نے بغیر سوچے سمجھے گھر سے نکل کر غلطی کی ہے۔ ایک روز جبکہ چھٹی کا دن تھا، فرحین باجی اپنے شوہر اور بچوں سمیت کسی رشتہ دار کی شادی میں چلی گئیں۔ ان کے دیور بھی ساتھ ہی گئے تھے۔ گھر میں اکیلی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ خیال رکھنا اور کل کے لیے ہانڈی وغیرہ بنا دینا۔ جب تک ہم نہ آ جائیں دروازہ مت کھولنا۔ ان کو گئے چند گھنٹے گزرے تھے کہ دروازے کی بیل بجی۔ مجھے باجی کے دیور کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم آ گئے ہیں، دروازہ کھولو، بھائی اور بچے ٹیکسی سے اتر رہے ہیں۔ میں نے گیٹ کھول دیا اور وہ اندر آ گیا، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہیں آیا۔ وہ اکیلا ہی آیا تھا، شاید کہ کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ میں نے پوچھا، باجی لوگ کہاں ہیں؟ وہ طنزیہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، وہ تو شادی والے گھر ہیں۔ یہ سن کر میری جیسے ہوش اڑ گئے۔ میں اس کو مزید کچھ کہے بغیر تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف پلٹی، لیکن اس نے دوڑ کر مجھے پکڑ لیا۔ میری چیخ نکل گئی، مگر وہ مجھے دبوچے ہوئے تھا۔ میں کمزور اور بے بس چڑیا کی طرح کانپنے لگی۔ دعا کرنے لگی، یا اللہ آج مجھے اس شکرے سے بچا لے۔ چچا لوگ جو بھی سزا دیں میں اپنے گھر چلی جاؤں گی، اب نہیں میں یہاں رہوں گی۔ شاید یہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہونے لگی۔ یہ سدرا اور اس کی امی تھی۔ انہوں نے بیل دی اور پھر زور زور سے دروازہ بجانے لگی، جیسے خدا نے میری مدد کو رحمت کے فرشتے بھیج دیے۔ ان کے گیٹ بجانے پر
اس بدذات نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا خبردار جو ان کو کچھ بتایا۔ اس نے خود ہی در کھولا۔ وہ لوگ جیسے ہی اندر آئے وہ باہر چلا گیا۔ میں ابھی تک خوف زدہ سن کھڑی تھی۔ وہ بیٹی کو آواز دیتی رہیں، جواب نہ ملا تو میری طرف آئیں اور پوچھا سب لوگ کہاں ہیں؟ میں فوراً ان کے گلے لگ گئی اور لرزتی آواز میں کہا کہ سب شادی میں گئے ہیں۔ میری حالت سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی بات ضرور ہے۔ پھر پوچھا یہ ریحان یہاں تمہارے ساتھ اکیلا تھا؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا باجی اور بھائی اسے ساتھ لے گئے تھے، لیکن یہ کچھ گھنٹے بعد ہی اکیلا واپس آ گیا۔ ان کا شک یقین میں بدل گیا۔ میری حالت دیکھ کر وہ جان چکی تھی کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے چارپائی پر بٹھایا اور پانی پلایا۔ پھر پوچھنے لگی کیا اس نے تم سے کوئی غلط بات کہی ہے یا کوئی غلط حرکت کی ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا یہ آیا غلط ارادے سے تھا، لیکن خدا کا شکر کہ آپ لوگ وقت پر آ گئے اور میں برباد ہونے سے بچ گئی۔ یہ کہہ کر میں ان کے پھر سے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے دلاسا دیا اور میرے ساتھ ہی بیٹھی رہیں۔ پھر کچھ دیر بعد باجی، ان کے شوہر اور بچے آ گئے، مگر ساس شادی والے گھر ہی رک گئیں۔ ان کے شوہر بھی آتے ہی کسی کام سے باہر چلے گئے۔ باجی کی والدہ پوچھنے لگی ریحان کہاں ہے؟ وہ تم لوگوں کے ساتھ نہیں آیا؟ باجی کہنے لگی وہاں ریحان نہ جانے کہاں گم ہو گیا تھا۔ منصور اسے ڈھونڈتے رہے مگر وہ شاید باہر لڑکوں کے ساتھ نکل گیا ہوا تھا۔ آخر پھر ہم آ گئے کہ خود ہی بعد میں آ جائے گا۔ ان کی والدہ نے باجی کو تفصیل بتا دی۔ میرا تو گلا رند گیا تھا۔ باجی بھی جیسے حیران و پریشان ہوگی۔ وہ کہنے لگی اماں منصور تو کب سے کہہ رہے تھے کہ ریحان ہمارے گھر آ گیا ہے، اب تم نرمین کو واپس ماں کے گھر پہنچاؤ یا پھر اسے کہو کہ اپنے گھر واپس چلی جائے۔ جوان لڑکی کا اب اس طرح یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ میں ہی آناکانی کر رہی تھی کہ مجھے نرمین سے سہولت تھی، اب منظور سے کچھ کہوں گی تو الٹا مجھے ہی الزام دے گی۔ ظاہر سی بات ہے وہ اس کی خاطر اپنے بھائی کو تو گھر سے نہیں نکالیں گے نا۔ باجی کی والدہ مجھے کہنے لگی سن لیا بیٹی تم نے، سوچو اب تم کہاں جاؤ گی؟ میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی چلو اب ہمارے ساتھ اور اپنا بیگ پیک کر لو۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آئیں۔ کہنے لگی کہ میں اپنی بیٹی کے گھر فساد کے ڈر سے تمہیں یہاں لے تو آئی ہوں، لیکن زیادہ دن میں بھی نہیں رکھ سکتی۔ تم سوچو کہ اب تمہیں کہاں جانا ہے، کیونکہ یوں تمہیں کوئی بھی اپنے پاس نہ رکھے گا۔ خدا برا وقت کسی پر نہ لائے۔ ایسے میں بے وقوف بھی عقل مند ہو جاتے ہیں، کیونکہ زمانے کی ٹھوکریں بہت سخت ہوتی ہیں۔ جب یہ ٹھوکریں لگتی ہیں انسان خود بخود سمجھدار ہو جاتا ہے۔ میرے پاس اب کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ دوسرا زمانے کی ٹھوکروں سے احساس بھی ہو چکا تھا، اس لیے کہا کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ آپ لوگ میرے چچا کو فون کر دیں، وہ آ کر مجھے لے جائیں۔ خالہ جی نے مجھ سے نمبر لے کر میرے چچا کو فون کیا۔ انہوں نے مجھ سے بات کی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میں گھر آنا چاہتی ہوں، مجھے آ کر لے جائیے۔ وہ گھنٹے بعد ہی آ گئے۔ وہاں تو کچھ نہ کہا اور گاڑی میں بٹھا لیا۔ سدرا کی امی نے بھی تمام احوال بتا کر ان کو سمجھایا کہ اب بچی کو کچھ مت کہنا، یہ آپ کا کہاں مانے گی۔ البتہ خالہ نے ان کو باجی کے دیور والا قصہ نہ بتایا۔ گھر لا کر چچا مجھ سے کافی خفا تھے۔ شاید ان کو کافی غصہ بھی تھا، مگر شاید یہ سوچ کر کہ میں کہیں پھر سے کوئی قدم نہ اٹھا لوں، انہوں نے صرف اتنا کہا کہ تم نے جو کیا اچھا نہیں کیا۔ دیکھ لیا کہ زمانے میں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کے لیے کہیں پناہ نہیں ہے، البتہ بربادی ضرور ہے۔ شکر کرتا ہوں کہ یہ لوگ شریف تھے کہ تمہاری عزت کی حفاظت کی۔ میں رشتہ داروں اور جاننے والوں میں بدنام ہو چکی تھی، گویا ہر جگہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی مشہور ہو چکی تھی۔ اگرچہ میں کسی کے ساتھ نہ بھاگی تھی، مگر لوگوں کی سوچ کو کون گرفت کر سکتا ہے؟ وہ یہی سمجھتے تھے کہ میں کسی کے عشق میں بھاگی ہوئی تھی اور اب سب لٹا کر واپس پلٹ آئی ہوں۔ ایک روز چچا کہنے لگے نرمین بیٹا اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی کروں گی۔ میں نے چچا کی بات مان لی اور میری نعمان سے شادی ہوگی۔ اسے بھی یہی کہہ کر سمجھایا گیا کہ اس کی غلطی کو بلا دو۔ دولت اور جائیداد میں بھی ایک طاقت ہوتی ہے۔ یوں نعمان نے کچھ نہ کہا۔ شادی کے بعد میں کچھ دن پریشان رہی،
لیکن پھر چچا اور چچی کے پیار نے رام کر لیا۔ نعمان جیسا بھی تھا میرے ساتھ برا نہیں تھا۔ اس نے کبھی مجھ سے سخت لہجے میں بات کی اور نہ کسی قسم کی بدسلوکی کی، کبھی مجھے کوئی طعنہ بھی نہ دیا۔ شادی کے بعد چچا کے ساتھ کاروبار میں دلچسپی لی اور باقاعدہ دفتر بیٹھنے لگا۔ کاروبار کے رموز سمجھے تو عقل بھی آ گئی۔ درست ہمت اختیار کر لی، میرے دل میں اس کی جگہ بنتی گئی۔ زمانے کی ایک جھلک دیکھ کر میرے مزاج بھی ٹھکانے آ گئے تھے۔ پھر بچوں میں کھو گئی، زندگی پرسکون ہوتی گئی۔ اماں جی مجھے کہتی تھی، دیکھا بیٹی، میں نہ کہتی تھی کہ تمہاری چچا کا فیصلہ صحیح ہے۔ اللہ نے اولاد دے کر والدین سے محرومی کا دکھ بھی ہلکا کر دیا ہے۔ اب یہ کوٹھی، کاروبار اور تمہارے والدین کی ہر چیز تمہاری ہے، کیونکہ تمہارے بچے تمہارے چچا اور چچی کے پوتے ہیں، اور انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا، آج سبھی کچھ میرا تھا۔ ہر شے مجھے واپس مل گئی تھی۔ نعمان بھی برے انسان نہ تھے۔ مجھے اعتراف ہے کہ وہ جیسا بھی تھا ایک کھلی کتاب کی مانند تھا، اور اس کے سب عیب و ثواب میں جانتی تھی۔ مجھے اس سے محبت نہ تھی، پھر بھی اس کو میرے اور اپنے بیچ رشتے کا لحاظ ضرور تھا۔ اس نے زندگی کے کسی موڑ پر مجھے کوئی تکلیف نہ دی۔ مدیحہ کی شادی ہو گئی اور وہ بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ چھوٹا دیور بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلا گیا اور پھر وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ چچا چچی بوڑھے ہو کر میری توجہ کے محتاج ہو گئے، اور میں اپنے بچوں کے گلشن میں کھو کر ساری تلخیاں بلا بیٹھی۔